بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مجوزہ ویڈیو میں برٹین انٹرنیشنل کالج از نیٹ ورک کے زیر اہتمام انعقاد کردہ آن لائن سلسلہ ہائے تدریس کے تحت مطالعہ اردو کے آزمائشی پرچے کو جانچنے اور پرکھنے کے ساتھ ساتھ دیے گئے سوالات کے ممکنہ جوابات کی درست نشاندہی کرنے کی صحیح کریں گے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور کالج کی جانب سے دیے گئے سبھی آزمائشی پرچہ جات کو پوری لگن اور تندہی اور ایمانداری سے پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہوں گے۔ نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ہمراہ ہم اپنے سلسلہ تدریس کو آگے بڑھاتے ہوئے حصہ معروضی پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیٹا، آج ہم اس ویڈیو میں طوالت کی بجائے اختصار کو اپنائیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ ہم اپنے پرچہ جات کی اتنی تیاری کر چکے ہیں کہ اب ایک ایک نقطے پر جو ہے نا گہرائی سے جو ہے نا وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا حصہ معروضی میں ہم چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوالات دیے گئے ہیں ان میں ہمارے پاس ممکنہ جوابات کی نشاندہی کرنی ہے، یعنی کہ ریڈیو ایجاد ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ابتدائی 40 معروضی ہیں وہ جو ہمارے آخری مجوزہ اسباق ہیں ان پر محیط ہے، یعنی کہ 10 جو ہے نا معروضی میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلی جو 10 ہیں ہمارے پاس جو ہمارا نثری سبق ہے مواصلات کے جدید ذرائع، اس میں سے دی گئی ہے۔ دوسری جو ہے ہمارے پاس مولوی نذیر احمد جو سبق ہے اس میں سے دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 21 سے 30 تک کی ہے وہ ایک سفر نامہ جو کہیں کبھی نہیں ہے اس سے دی گئی ہے، اور آخری جو ہے 31 سے 40 تک کی معروضی 10 معروضی وہ ایوب عباسی سبق سے دی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو سب سے پہلا سوال ہے یعنی کہ ریڈیو ایجاد ہے، اس کا درست جواب ہمارے پاس جیم ہے، مارکونی۔ دوسرا سوال موبائل ٹیلی فون کب ایجاد ہوا، تو اس کا درست جواب ہمارے پاس جیم ہی ہے، 1984۔ تیسرا ہمارے پاس جواب ہے یعنی کہ موبائل فون کا دوسرا نام ہے، اس کا درست جواب ہمارے پاس بے جز کار فون ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز، پیغام رسانی کے لیے تانبے کے تاروں کی بجائے کون سے ریشے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کا درست جواب بھی بیٹا ہمارے پاس بصری ریشے ہے۔ پانچواں سوال، زمانہ قدیم میں مواصلات کا کام کس پرندے سے لیا جاتا تھا، تو اس کا درست جواب ہمارے پاس جیم جز ہے، یعنی کہ کبوتر۔ چھٹا ایم سی کیوز، ٹیلی ویژن ایجاد ہے۔ ٹیلی ویژن ایجاد ہمارے پاس اس کا درست جواب ہے الف، یعنی کہ جان بیئرڈ کی۔ ساتواں، یعنی کہ وائرلیس کس نے ایجاد کیا، تو اس کا درست جواب ہمارے پاس بے جز مارکونی ہے۔ آٹھواں، یعنی کہ بصری ریشہ کب ایجاد ہوا، تو اس کا درست جواب ہمارے پاس الف جز 1960 ہے۔ نواں، یعنی کہ ٹیلی گرافی کا موجد کون ہے، تو ٹیلی گرافی کا موجد ہمارے پاس جو ہے جز دال فلن مورس ہے۔ دسواں، یعنی کہ ٹیلی گرافی کا آلہ خالی جگہ میں ایجاد ہوا، یعنی کہ کب ایجاد ہوا، تو ہمارے پاس 10ویں کا درست جواب ہے 1838 بے جز۔ 11واں جو کہ سبق جو ہے مولوی نذیر احمد سے لیے گیا ہے، تو اس کا جو سوال ہے 11واں، یعنی کہ سبق مولوی نذیر احمد کی صنف کیا ہے، یعنی کہ بطور صنف کیا ہے، تو بطور صنف یہ خاکہ ہے، ہمارے پاس دال جزو ہے۔ 12واں، مولوی نذیر احمد کے بیٹے کا نام تھا، مولوی نذیر احمد کے بیٹے کا نام ہمارے پاس بشیر احمد ہے، جو کہ ہمارے پاس غلط ہے، نہیں دیا ہوا، شبیر احمد لکھا ہوا ہے، اس لیے الف درست ہم صحیح کریں گے بشیر احمد کر کے۔ 13واں ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے، شاہد احمد دہلوی نے کس عمر میں دادا کو دیکھا تھا، شاہد احمد دہلوی نے 5 سال کی عمر میں دادا کو دیکھا تھا، الف جواب درست ہے۔ 14واں ایم سی کیوز، مولوی نذیر احمد کی شادی کے وقت تنخواہ تھی، تو مولوی نذیر احمد کی شادی کے وقت تنخواہ 15 روپے تھی، جیم جز درست ہے۔ مولوی نذیر احمد شاہد احمد دہلوی کے رشتے میں کیا لگتے تھے، وہ جو ہے مولوی نذیر احمد شاہد احمد دہلوی کے دادا لگتے تھے، بے جز درست ہے۔ مولوی نذیر احمد کس ادارے سے فارغ التحصیل تھے، یعنی کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور تعلیم کے بعد جو ہے ان کو ڈگری دی گئی تھی، تو وہ دلی کالج تھا، الف درست ہے جواب۔ مولوی نذیر احمد کو ترجمۃ القرآن لکھنے میں وقت لگا، کتنا وقت لگا، تو ہمارے پاس اس کا درست جواب ہے بے جز 2.5 سال۔
لگے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 18واں MCQ، شاہد احمد دہلوی فوت ہوئے۔ تو شاہد احمد دہلوی کی جو وفات ہے وہ ہے 1967، جیم جزو یعنی کہ 1967۔ 19واں MCQ، مولوی نذیر احمد نے کون سا خطاب قبول نہ کیا تھا جو کہ حیدرآباد سے ان کو دیا گیا تھا؟ وہ تھا غیور جنگ کا، دال جزو ہمارے پاس اس کا درست جواب ہے۔ 20واں، سر سید کے مشن کے مخالف کون تھے؟ سر سید مشن کے مخالف بدرالدین طیب تھے، جیم جزو درست ہے۔ 21واں، افغانستان سے ریلوے لائن کس نے اکھاڑ پھینکی تھی؟ اس کا درست جواب ہے ہمارے پاس الف، بچہ سکا نے ہی جو ہے ریلوے لائن اکھاڑ پھینکی تھی۔ 22واں ہمارے پاس جواب ہے، سوال ہے یعنی کہ ڈاکٹر گلبرگ کا تعلق تھا، ڈاکٹر گلبرگ کا تعلق ڈنمارک سے تھا، اس کا بے جز درست ہے۔ 23واں، مصنف کو اپنے گلے میں کیا ڈالنے کا خیال آیا؟ اس کا جیم جز کانگڑی یعنی کہ مصنف کو کانگڑی ڈالنے کا خیال آیا تھا۔ 24واں سوال، سبق ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے میں پرانے کوٹ کی مدح کرنے والے کس شاعر کا ذکر کیا گیا ہے یا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا درست جواب جیم جزو ہے یعنی کہ آغا جعفری۔ 25واں، ڈاکٹر گلبرگ بہت معترف تھے یعنی کہ اعتراف کرتے تھے کن کا؟ پشاور والوں کا اعتراف کرتے تھے، دال جز درست ہے۔ 26واں، ابن انشا پشاور کے کس ہوٹل میں ٹھہرے تھے؟ خالی جگہ ہے، دال جز درست ہے یعنی کہ ڈین ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ 27واں، ابن انشا کراچی میں رہتے ہوئے نہ دیکھ سکے تھے، منگو پیر کا علاقہ نہ دیکھ سکے تھے، ہمارے پاس جو ہے جیم جز درست ہے۔ 28واں، ابن انشا کا اصل نام ہے، ابن انشا کا اصل نام شیر محمد ہے، الف جز درست ہے۔ افغانستان میں کتنے پریس ہیں؟ تو افغانستان میں جو سرکاری پریس وہ 5 ہی ہیں، اس کے علاوہ پرائیویٹ کوئی بھی پبلشنگ ادارہ نہیں ہے جو کتابیں چھاپ سکتا ہے، تو ہمارے پاس جیم جز درست ہے۔ 30واں، مصنف کے دوست نے کس چیز کو شیطانی چرخہ کہا ہے؟ مصنف کے دوست نے ریلوے کو ہی شیطانی چرخہ کہا ہے، الف جز درست ہے۔ 31واں، ایوب عباسی نے رشید احمد صدیقی کو پہننے کا مشورہ دیا تھا، پتلون پہننے کا مشورہ ایوب عباسی نے رشید احمد صدیقی کو دیا تھا، الف جز درست ہے۔ سبق ایوب عباسی خالی جگہ کتاب سے لیا گیا ہے، اس کا یعنی کہ جو ماخذ ہے، اصل سبق کس سے کتاب سے ماخوذ ہے؟ وہ ہے گنج ہائے گرام مایا یعنی کہ جیم جز درست ہے۔ سبق ایوب عباسی کے مصنف ہیں، الف جز یعنی کہ رشید احمد صدیقی جو ہے سبق ایوب عباسی کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 34، ایوب عباسی کا علی گڑھ یونیورسٹی میں عہدہ تھا؟ ایوب عباسی کا علی گڑھ یونیورسٹی میں پروویسٹ کا جو ہے نا عہدہ تھا، یعنی کہ دال جز پروویسٹ یعنی کہ منتظم اعلیٰ، جو کہ ایک انتظام کو بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 35 ہے، سبق ایوب عباسی بطور صنف ہے؟ بطور صنف ہمارے پاس سبق ایوب عباسی خاکہ ہے، بے جز درست ہے۔ 36واں، ایوب عباسی کی بظاہر شخصیت کیسی تھی؟ جیم جز یعنی کہ معمولی شخصیت کے حامل تھے۔ 37واں، ایوب عباسی نے رشید احمد صدیقی کو پہننے کا مشورہ دیا، یہ جواب دوبارہ سے دہرایا گیا ہے، پتلون پہننے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد 38واں، یعنی کہ ایوب عباسی کا گھر مسافر خانہ رہتا تھا، 12 مہینے مسافر خانہ یعنی کہ 3rd کلاس کا مسافر خانہ رہتا تھا، الف جز درست ہے۔ ہمارے پاس 39واں، ایوب عباسی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مولانا ابو بکر نے پڑھایا تھا، جو کہ جیم جز درست ہے۔ اس کے بعد 40واں، یعنی کہ ایوب عباسی کی وفات کس طرح ہوئی تھی؟ شدید بخار کے سبب ان کی وفات ہوئی۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو 41واں سوال ہے وہ مطابقت سے لیا گیا ہے، 41 سے یعنی کہ 50 تک جو 10 سوالات ہیں وہ مطابقت کے اصول پر مبنی ہوں گے، یعنی کہ مطابقت اور حروف کے استعمال کو پیش نظر رکھ کر درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا جو 41واں سوال ہے، نوائے وقت دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ الف جز اس کا درست ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مطابقت کے اصول کے اندر ہمارے پاس یعنی کہ رسالے جتنے بھی ہمارے پاس اخبارات ہیں وہ اگر آئیں گے تو اخباروں کے نام مذکر میں ہی آئیں گے، تو پڑھا جاتا ہمارے پاس درست ہے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 42، دیوان حالی چھپ خالی جگہ یعنی کہ گئی ہے، چکی ہے،
دونوں ہی آ سکتے ہیں، تو ہمارے پاس دال جزو جو ہے نا وہ درست مانا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کتابوں کے نام، جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے نام مونس میں ہی آتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 43، آپ کب خالی جگہ ہے؟ تو اس کا درست جواب بیٹا ہمارے پاس آئیں گے ہے الف درست ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جملے میں فاعل کی یا اسم کی تعظیم کرنا لازم ہو تو فعل ہمارے پاس جمع ہی آتا ہے، جیسا کہ آپ محترم یعنی کہ ابا جان یا اسی طرح کے دادا جان یا اور احترام کرنے والے لوگوں کے نام جب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم جمع لگائیں گے، مذکر نہیں لگائیں گے، واحد بھی نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 44 ساز و سامان، دکانات، مکانات، سب کچھ بک خالی جگہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطابقت کے اصول کے مطابق جب ہمارے پاس لفظ سب کچھ آ جاتا ہے تو ہر حالت میں ہمارے پاس فعل واحد اور مذکر یعنی کہ واحد بھی ہوگا اور مذکر ہی لگے گا، تو بک گیا الف جز درست ہے۔ لیے دھیان میں رکھنا ہے سب کچھ لفظ آ جائے تو اس مال کا اسباب، جاگیر، گھر بار، سب خالی جگہ، یہاں پر سب آ گیا۔ جب سب آتا ہے تو ہم نے جب فاعل جو ہے ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو فعل انہی کے مطابق اور آخر کے مطابق آئے گا۔ آخر ہمارے پاس گھر بار ہے تو گھر بار ہمارے پاس مذکر ہے اور مذکر ہوگا تو آگے فعل بھی مذکر ہوگا، تو ہمارے پاس الف جز یعنی کہ گیا درست جواب ہے، اور سب لفظ آخری فعل کے مطابق ہی آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکسکیوز نمبر 46، اس کمرے میں دھوپ اور ہوا خالی جگہ ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے پاس فاعل دو ہیں یعنی کہ دھوپ، اور دوسرا فاعل ہمارے پاس ہوا ہے، اور دونوں ہی مذکر ہیں۔ جب مذکر آئیں گے تو آپ کے پاس آگے بھی جملہ مذکر ہی آئے گا۔ ایک مذکر ہے اور ہوا مونس ہے، تو ہمارے پاس جو درست جواب آئے گا، فاعل اگر دونوں مونس ہوں گے تو فعل آگے ہمارے پاس جمع میں ہی آئے گا، تو ہمارے پاس بے جز جو اس کا یعنی کہ آتے ہیں درست ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 47، خالی جگہ بات دل سے نکلے تو دل میں جا کر ٹھہرتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس حروف کا درست استعمال ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ جب بات دل سے نکلے تو دل میں جا کر ٹھہرتی ہے، بے جز اس کا درست جواب ہے۔ جز نمبر 48 یعنی کہ خالی جگہ ہماری ٹیم مضبوط تھی لیکن پھر بھی میچ ہار گئی، تو ہمارے پاس اس کا درست جواب جو ہے وہ جیم ہے، یعنی کہ اگرچہ آپ کو پتہ ہے لیکن جہاں پر آ جائے تو وہاں پر ہم اگرچہ ہی لگاتے ہیں۔ اسی طرح ایم سی کیوز نمبر 49، تم یوں ہی اٹھ گئے خالی جگہ فلم بہت اچھی تھی۔ یہاں پر دیکھیں شرط آ گیا ہے تو ہمارے پاس دال جزو یعنی کہ ورنہ فلم بہت اچھی تھی درست ہے، اور آگ شائع ہوا یا ہوئے، تو شائع ہو گیا، اور آگ ہمارے پاس جو ہے بطور آپ کو پتہ ہے رسالہ ہے، تو جہاں رسالے کا نام آئے گا تو وہ مذکر میں آئے گا، تو ہمارے پاس گیا ہے بے جز درست اس کا جواب ہے۔ ہمارے پاس آگے جو سوال نمبر 50 ہے وہ رموز اوقاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے درست جو ہے نا نشانات کی جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو رموز اوقاف میں ہم جملے میں آپ کو پتہ کیوں لگاتے ہیں تاکہ مفہوم صحیح طرح سے سمجھ آ سکے اور ہم لفظوں کو درست طریقے اور انداز سے لکھ سکیں۔ تو ہمارے پاس جو پہلا ہے یعنی کہ ورزش کے فوائد درج ذیل ہیں کے بعد علامت خالی جگہ استعمال ہوگی۔ ہمارے پاس علامت دی گئی ہے یعنی کہ پہلی دی گئی ہے کوما کی، دوسری دی گئی ہے کولن اینڈ ڈیش کی دی گئی ہے، تیسری ہمارے پاس رابطہ کی دی گئی اور چوتھی ہمارے پاس وقفہ کی دی گئی۔ تو ہمارے پاس ظاہری بات ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے جملے کو غور سے دیکھیں، درج ذیل، حسب ذیل جیسے الفاظ آتے ہیں تو وہ تفصیلیہ میں استعمال ہوتی ہے، اور تفصیلہ کی علامت ہمارے پاس کولن اینڈ ڈیش ہوتی ہے یعنی کہ بے جز درست ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 52 علامت کی ہے، جو ہمارے پاس علامت استعمال کی گئی ہے قوسین کی ہے یعنی کہ بریکٹ کی ہے، تو جیم جواب اس کا درست ہے۔ خط کی علامت کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟
خط کا دوسرا نام ہمارے پاس لکیر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی قوسین کی طرح جملہ معترضہ کے دونوں جانب استعمال کی جاتی ہے، یعنی یہ جملہ معترضہ جب آتا ہے تو اس کے دونوں طرف قوسین کی طرح خط کی علامت بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایکسکیوز نمبر 54، کون سی علامت استعمال ہوگی؟ جو کرے گا خالی جگہ سو بھرے گا۔ آپ کو پتہ ہے دو جملے ہیں اور چھوٹے جملے ہیں، سکتے سے زیادہ جو ہوتا ہے وقفہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقفہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو درست جواب ہے وہ ہے بے جزو وقفہ ہمارے پاس آئے گا، اور اس کو آپ کو پتہ ہے اس کا ایک اور MCQs بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وقفہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ نصف وقف اس کا دوسرا نام ہے۔ MCQs نمبر 55، مخففات کے درمیان علامت استعمال ہوتی ہے۔ مخفف یعنی کہ ایبریویشن، PIA جس طرح ہو گیا، MSC ہو گیا و دیگر جس طرح ہیں، تو ان کے درمیان ختمہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیم جزو ہمارے پاس درست ہے۔ کسی چیز کی تفصیل بیان کرتے وقت علامت استعمال ہوتی ہے، چونکہ یہ تفصیلیہ کی تعریف بیان کی گئی ہے تو ہمارے پاس دال جزو تفصیلیہ صحیح ہے۔ علامت ہے MCQs نمبر 54، جو علامت ہمارے پاس دی گئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ فجائیہ، ندائیہ اور استجابیہ کے لیے ہمارے پاس علامت یہی استعمال ہوتی ہے، جسے ایکسکلیمیشن مارکس کہا جاتا ہے۔ فجائیہ جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ دکھی اور خوشی کے لمحات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ندائیہ جو ہے کسی کو پکارنا ہوتا ہے یا مخاطب کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حسرت اور تمنا اگر آ جائے تو اس کے لیے استجابیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 58، وہ خالی جگہ کیا شعر ہے؟ علامت استعمال ہوگی تو ہمارے پاس فجائیہ بے علامت استعمال ہوگی۔ وہ جو کہ خوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس بے درست ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے MCQs نمبر 59، ندائیہ کی تعریف کریں۔ ندائیہ کی تعریف ندا یعنی کہ پکارنا سے ہے تو اس کا بے جز درست ہے۔ MCQs نمبر 60، دونوں علامت کس چیز کی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے یہ واوین کی علامت ہے، دال جزو اس کا درست جواب ہے۔ MCQs نمبر 61، جو ہمارے پاس ہے وہ امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے جو آنا ہے ہمارے پاس لفظ یہ بطور مصدر استعمال کیا جاتا ہے، اور جملے کے اندر جو ہم نے امدادی فعل ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ اصل فعل کے بعد ہی آتا ہے، اور اصل فعل کو زیادہ خوبصورت یعنی کہ جملے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو الف جز ہے MCQs نمبر 61 کا، میرے گھر آیا کرو، تو ہمارے پاس آیا اور کرنا یہ دو ہی فعل دیا ہوئے ہیں۔ آیا آنا ہمارے پاس اصل بطور فعل استعمال ہوا ہے، اور کرنا ہمارے پاس امدادی ہے، لہٰذا ہم سے تو جو آنا ہے وہ پوچھا گیا ہے، لہٰذا یہ جملہ درست نہیں ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس کے اندر آنا ایک ہی فعل دیا گیا ہے جو کہ اصل ہے، یہ بھی جملہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جیم جز، میرے پیچھے آتے جاؤ، تو آتے جاؤ آنا اور جیم سے، آتے سے آنا اور جاؤ سے جانا، تو ہمارے پاس امدادی فعل یہاں پر جانا دیا گیا ہے، لہذا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے پاس دال جز یعنی کہ سبزی لیتے آؤ، اب سبزی لینا، لیتے سے لینا اور آؤ سے آنا، لہٰذا آنا ہمارے پاس امدادی فعل استعمال کیا گیا ہے اور اصل فعل کے بعد ہے، لہٰذا دال جز سبزی لیتے آؤ درست ہے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 62، جانا ہمارے پاس مصدر ہے، اس کے مطابق آگے دیکھیں جز نمبر الف، مجھے لاہور جانا ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس جانا جو لفظ ہے وہ ایک ہی ہے اور اصل فعل کے طور پر ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہم نے وہ جملہ دیکھنا ہے جس کے اندر دو فعل ہوں گے اور امدادی جانا کے مطابق ہوگا۔ یہاں سے چلے جاؤ، چلے یعنی کہ چلنا اور جاؤ جانا، لہٰذا ہمارے پاس یہ جو ہے نا درست MCQs ہے بے جز۔ اس کے بعد دیکھیں جیم جز سرسری طور پر مجھے گھر جانا ہے، اس کے اندر ایک فعل ہے، سکول جاؤ اس کے اندر بھی ایک ہی فعل دیا ہوا ہے، بے جز یہاں چلے جاؤ اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 63، تمہیں کیا ہوا؟ پہلا جز یہ جو کہ آپ دیکھیں کیا ہوا ہونا سے ایک ہی ہے، لہٰذا اس کو ہم غلط قرار دیں گے۔ اس کے بعد بے جو ہمارے پاس جز ہے، یہ سب کیسے ہوا، کیسے ہوا اس کے اندر بھی ایک ہی اصل فعل ہے، لہٰذا یہ بھی جملہ درست نہیں ہے۔ جیم جز پہ آئیں گے، اس کے ہاں بیٹا ہوا، ادھر بھی ہمارے پاس ہوا ایک ہی جز ہے جو کہ اصل فعل بطور امدادی فعل استعمال ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی درست نہیں ہے۔
میں نے پانی پیا ہوا ہے. ہمارے پاس دیکھیں پیا پینا سے لیا گیا ہے اور ہوا ہونا سے لیا گیا، لہٰذا دال جز جو ہے نا ہمارے پاس درست جواب ہے. اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 64 پانا. اب پانا مصدر سے دیکھیں ہمارے پاس جز نمبر الف ہے، اس نے اپنی منزل پا لی. پا یعنی کہ پانا سے، لی لینا سے، تو ہمارے پاس لینا امدادی فعل ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے. آگے چلے، اس نے مراد پائی، یہ بھی غلط ہے کیونکہ پانا سے ہے. کیا وہ محنت کر پایا؟ یہاں دیکھیں ہمارے پاس محنت کر پایا، کرنا سے کر اور پایا سے پانا، تو ہمارے پاس یہ درست جواب ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اپنا مقصد پا لو. پا یعنی کہ پانا پہلے بطور اصل فعل استعمال ہوا ہے اور لو سے لینا کے لیے استعمال کیا گیا، لہٰذا ہمارے پاس اگر امدادی فعل پایا یا پانا ہوتا تو وہ درست تھا، جو کہ جیم جزم میں ہے. ایم سی کیوز نمبر 65 چاہنا. ہمارے پاس مصدر ہے، کسی کو زیادہ نہ چاہو. ادھر بھی ایک امدادی فعل ہے، تم کیا چاہتے ہو، یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک فعل استعمال ہوا ہے. نماز پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں پڑھنی پڑھنا سے آیا ہے، چاہیے چاہنا سے آیا ہے، تو ہمارے پاس درست ایم سی کیوز جیم جواب ہے. سو جو چاہو سو کرو، اس میں ہمارے پاس ایک ہی فعل ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے. ایم سی کیوز نمبر 66 چکنا چکنا یعنی کہ میں نے قرض چکا دیا. چکا اور دینا، آپ کے پاس چکا پہلے آ گیا اور دینا بعد میں آ گیا، تو یہ درست نہیں ہے. اس نے قرض چکا دیا، یہ بھی چکایا، تو آپ کے پاس ایک ہی ایم سی کیوز ہے یعنی کہ فعل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اس نے رقم چرا لی، چرا اور لینا، یہ بھی ایم سی کیوز صحیح نہیں ہے. وہ پانی پی چکی ہے، پی پینا، چکی چکنا سے، لہٰذا یہ درست ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے. اس کے بعد سوال نمبر 67 لگنا. اسے چوٹ لگی، وہ رونے لگا، اسے میری بات بری لگی، اسے یہ لباس اچھا لگا ہے. تو ہمارے پاس جو ایم سی کیوز نمبر 67 ہے، اس کا درست جواب ہمارے پاس بے ہے، رونے لگا، یعنی کہ رونا اور لگا لگنا سے، یہ درست جواب ہے. ایم سی کیوز نمبر 68 وہ بدلہ لینے میں ماہر ہے، یہ صحیح نہیں ہے ہمارے پاس. بازار سے سبزی لے آؤ، لینا اور آؤ آنا، تو ہمارے پاس یہ بھی درست نہیں ہے. اس نے مجھے قلم لے دیا ہے، لینا اور دال سے دینا، تو آپ کے پاس یہ بھی درست نہیں ہے. میں نے کار لی، کار لینا، یہ بھی درست نہیں ہے. لہٰذا ان میں سے دیکھیں مسٹیک ہو گئی ہے، ہمارے پاس اس میں سے کوئی بھی درست جواب نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ ہمارے پاس اس میں جواب صحیح نہیں ہے، اس کے نمبر آپ کو مل جائیں گے. ایم سی کیوز نمبر 69 پڑھنا. کتاب پڑھی رہنے دو، پڑھی رہنے دینا، یہ بھی درست نہیں ہے. وہ ٹھوکر لگتے ہی گر پڑا، گرنا اور پڑا پڑھنا سے، تو ہمارے پاس یہ درست جواب ہے کیونکہ امدادی فعل ہمارے پاس پڑھنا کے مطابق. میں رات بھر مسجد میں پڑھا رہا، یہ بھی دیکھیں تو ایک ہی فعل ہے ہمارے پاس، یعنی کہ دو ہیں لیکن پڑھا اور رہا رہنا سے، لہٰذا ایم سی مصدر جو ہمارے پاس پڑھنا سے پوچھا گیا وہ ہی درست تصور کیا جائے گا. اس کے بعد سوال نمبر 70 محنتی آدمی مقصد پا لیتا ہے، یعنی کہ پانا سے، مقصد پا لینا، پانا اور لینا سے، تو ہمارے پاس لینا ہے، اس کا امدادی فعل، یہ درست نہیں ہے. خبردار چور جانے نہ پائے، اس کے اندر بھی ہمارے پاس فعل آخر میں ہے اور ایک ہی ہے پانا سے، یہ بھی درست نہیں ہے. ہر شخص اپنے کیے کا پھل پاتا ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں پاتا آ گیا ہے، پانا سے ایک ہی فعل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. محض دولت پا لینا کامیابی نہیں. اب پانا سے اور لینا کامیابی نہیں ہے، تو ہمارے پاس اس کے اندر بھی اپنا مقصد پا درست نہیں ہے جواب، اس میں بھی، اس کے بھی آپ کو نمبر مل جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے 2 جو کہ مخلوط تعلیم پر مفصل مضمون تحریر کریں. یہ آپ نے مضمون لکھنا ہے جو کہ کم و بیش 10 صفحوں پر مشتمل ہونا چاہیے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس اردو زبان کی آپ بیتی تحریر کریں، 10 نمبر کی ہے، اس کو بھی آپ نے جو ہے نا کرنا ہے. وآخر دعوانا